بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید معجزات کے بارے میں جو حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ اونٹ کی سواری میں معجزے کا ظہور۔ حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک جہاد کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اور میں پانی بھرنے والی اونٹ پر سوار تھا۔ اونٹ اتنا زیادہ تھک گیا تھا کہ جیسا اس کو چلنا چاہیے تھا اس طرح چلنے پر قادر نہیں تھا۔ میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہاری اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ تھک گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹ کے پیچھے آ گئے اور اس کو ہانکا اور پھر اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میرا اونٹ سب سے آگے رہنے لگا۔ پھر آپ نے پوچھا، اب تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ کی برکت سے اب خوب چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس اونٹ کو 40 درہم کے بدلے بیچتے ہو؟ میں نے اس شرط پر اس اونٹ کو بیچ دیا کہ مدینہ تک یہ اونٹ میری ہی سواری میں رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو اگلے ہی دن صبح کو میں اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قیمت بھی عطا فرمائی اور وہ اونٹ بھی مجھے لوٹا دیا۔ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزات جن کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو کر جب مدینہ سے 3 دن کے مسافات پر وادی قرا میں پہنچے تو ایک باغ سے گزرے جو ایک عورت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، اندازہ کر کے بتاؤ اس باغ میں کتنے پھل ہوں گے؟ ہم سب نے اپنا اندازہ لگایا اور بتایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اندازہ کیا اور فرمایا، اس باغ میں 10 وسق پھل ہوں گے۔ اس کے بعد اس عورت سے فرمایا، وزن کو یاد رکھنا تاکہ ہم لوٹ کر آئیں انشاءاللہ۔ وہاں سے روانہ ہو کر جب ہم تبوک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات تم پر سخت آندھی آئے گی۔ اس وقت کوئی شخص کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھے۔ چنانچہ سخت آندھی آئی اور ایک شخص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مخالف کھڑا ہو گیا تھا اڑا کر لے گیا اور طے کے پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا۔ جب ہم واپس روانہ ہوئے اور وادی قرا میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے باغ کے بارے میں پوچھا کہ پھل کتنے ہوئے؟ اس نے کہا، 10 وسق۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 معجزوں کا ظہور ہوا، ایک تو باغ کے پھلوں کے متعلق ان کی مقدار بتانا اور دوسری رات کے وقت آندھی کا چلنا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا۔